شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8. محترم سامعین، اللہ کرتے 4 رمضان المبارک مکمل ہوئے چاہتے ہیں. یہ 4 دن ہمارا ماضی بن رہے ہیں، تو اس ماضی سے سبق لینا ہے کہ ہم نے کیا کیا، کس حد تک کیا اور کتنا کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یقیناً مومن بندوں کے لیے نیکیاں کمانا اور گناہوں سے بچنے کے مواقع بے انتہا فراہم کرتا ہے. جو بندہ نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسانیاں اسے عطا کر دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں نیکی کما سکے. اور نیکیوں کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی جب جذبہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اس کے لیے آسانیاں اور سہولت مہیا کر دیتے ہیں. حاضرین محترم، ہر ایک کا سیزن ہوتا ہے. سمر سیزن، گرما کا سیزن چل رہا ہے. گرما کا موسم ہے، موسم کے تقاضے ہوتے ہیں، گرما سے بچنے کے تقاضے ہوتے ہیں. گرمی سے جتنے بچنے کے تقاضے انسان کی زندگی میں اسے میسر رہتے ہیں، اسے پورے طور پر وہ حاصل کرتا ہے تاکہ گرمی کی شدت سے محفوظ رہا جائے. ونٹر سیزن جب آتا ہے، سرما کا سیزن آتا ہے، تو سرما میں بھی سردی سے بچنے کے لیے انسان کی اس کی اپنی زندگی میں جتنی سہولت ہے، جتنا وہ سردی سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے کیے جاتا ہے. پھر رینی سیزن آتا ہے، بارش آتی ہے، تو بارش کے موسم میں بھی بارش سے بچنے کے لیے جتنی اس کی اپنی گنجائش ہوتی ہے اس حد تک وہ کوشش کرتا ہے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عبادتوں کا سیزن ہے. عبادتیں اور بندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ برسا رہے ہیں. یوں سمجھ لیجیے کہ برس رہی ہے. بٹورنا، سمیٹنا، اختیار کرنا، ان پر عمل کرنا انسان کو ملنے والی سہولتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک ان عبادتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، بندگیوں کو بجا لاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جتنی سہولتیں دی ہیں، کیا وہ سہولتوں کو کام میں لا رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، یا پھر بے بندگی کے ساتھ شرمندگی کی زندگی گزار رہا ہے. حاضرین محترم، موسم جیسے ہوتے ہیں، یہ تو
کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک چیز ہے کہ موسم بارش کا نہ ہوتے ہوئے بارش ہو جائے تو اوکالی بارش کہتے ہیں. ویسے ہی سردی کے موسم میں سردی ہی ہوگی, ونٹر کے موسم میں صرف سردی ہوگی, اور سمر کے موسم میں یہ آپ توقع نہیں کر سکتے کہ بھئی اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا گزرے. گرما کا موسم ہے, گرمی ہی ہوگی. نیچرل جو چیز ہے گرمی ہونی ہے تو گرمی ہی ہوگی, کم یا زیادہ. ویسے ہی رینی سیزن ہے, برسات کا موسم ہے, کم یا زیادہ. بارش کا موسم ہے, کبھی بھی برس سکتی ہوگی. اب آپ نکلے ہیں تو چھاتا لے کر باہر نکلنا پڑے گا, چھتری لے کر نکلنا پڑے گا, رین کوٹ لے کر نکلنا پڑے گا, لیکن کبھی بھی ہو سکتی ہے. اب ایک اور موسم یورپ میں, امریکہ وغیرہ میں ہے کہ اسنو گرتی ہے, تو اسنو کو کلین کرنے کا سارے ٹولز رکھنا پڑتا ہے, پریپیئر ہونا پڑتا ہے. تو مختصر یہ کہ ہر موسم کے لیے انسان جب پریپیئر ہوتا ہے, تیار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ گرمی ہو گئی ہے تو مجھے گرمی ہو گئے. اس میں شک نہیں کہ انسان, ان الانسان لربہ لکنود, انسان بڑا ناشکرا ہے. سردی میں سردی برداشت نہیں کر سکتا, گرمی میں گرمی نہیں ہونا, برسات میں بارش نہیں ہونا, پھر ہونا کیا؟ جو موسم ہے وہ موسم. تو رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کا موسم مقرر کر دیا ہے. اگرچہ کہ عبادتوں کا کوئی سیزن نہیں, کوئی لمیٹیشن نہیں. نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے, چاہے وہ گرما ہو, سرما ہو, برسات ہو. اللہ کا ذکر اینی ٹائم, اینی پوزیشن, اینی کنڈیشن, ہر وقت کرنا ہے. اللہ کا ذکر, ذکر اللہ, اس کے لیے کوئی موسموں کی قید نہیں. لیکن پھر بھی اللہ رحیم ارحم الراحمین بندوں پر مہربان ہوا کہ چلو ان کو بھی ایک سیزن الاٹ کرتے ہیں. جیسے سرما کا ہے, گرما کا ہے, برسات کا ہے, ویسی ایک عبادتوں کا سیزن بھی انہیں الاٹ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اب جب عبادتوں کا موسم ہے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے, اس کا کتنا بڑا فضل ہے, کرم ہے کہ عبادتیں ہم جو کر رہے ہیں یہ آسان نہیں ہے. رمضان المبارک میں گرما کی شدت ہے, لیکن بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کرا رہا ہے. روزے کے ساتھ ساتھ نماز با جماعت کی بھی ادائی کرا رہا ہے. کیا انسان مینٹلی پریپیئر نہیں ہو سکتا؟ ایک مومن بندہ جب رمضان المبارک گرما کی شدت میں آنے کے باوجود روزے کی حالت میں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھ رہا ہے, تو غیر رمضان 11 مہینوں میں کیوں نہیں آ سکتا, کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اسی عبادت کے سیزن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ پریکٹس تمہاری ایسی ہے کہ ٹریننگ ہے, یہ پریکٹس کو تم ٹریننگ کے طور پر کر لو, تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے آگے آسانی ہی آسانی ہوگی. حاضرین محترم, میں نے آپ کے سامنے سورہ زلزال کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ آیتیں انسان کو اس دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل کا رزلٹ کیا ہوگا وہ خود اس رزلٹ کو دیکھ لے گا. اور ایک پتے کی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے پہلے آپ کو کوسچنز دیے جائیں گے, سوالات دیے جائیں گے. آپ کہیں بھی جائیے, امتحان میں جائیے, ایجوکیشنل فیلڈ میں جائیے, ایگزامس ہے وہاں پر جائیے, آپ کو پہلے کوسچن شیٹ دی جائے گی, بعد میں آنسر لکھنا ہے نا. اب آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں, امیگریشن کاؤنٹر پر گئے, تو آپ کو پہلے شیٹ دی جائے گی کہ اس میں یہ فل اپ کرو. کوسچنس ہوتے ہیں, یہ فل اپ کر دو, کلیئر رہے گا تو امیگریشن پار. لیکن اللہ تبارک و تعالی پورے جوابات اس قرآن عظیم میں دے دیے ہیں, سارے کوسچنز کے آنسرز دے دیے ہیں, لیکن کوسچنز ہوتے ہیں وہاں حشر میں. تمہاری عمر کہاں گزری, جوانی کہاں گزری, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کرا, علم جو تھا وہ کتنا تم اس پر عمل کرے. کوسچنز وہاں ہو رہے ہیں, کوسچنز کبھی بھی بعد میں نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کی سہولت کے لیے بندوں پر اتنا مہربان ہے
کہ تم سوالات اس سے بعد میں کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کو غنیمت جانے. تو جو تلاوت کردہ آیت شریفہ ہے وہ آیت کے معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ان معنوں کو ذہن میں بٹھا لیجئے, اور اس کے بعد اپنی زندگی کے ہر عمل کو, چاہے وہ خیر والا ہو یا شر والا, کرتے ہوئے پورے طور پر ذہنی طور پر تیار رہے کہ اگر خیر کا بھی عمل کر رہے ہیں تو اس کو وہ قیامت میں دیکھ لے گا. پورا ٹائم کے ساتھ زوم انزوم کر کے اللہ تعالیٰ پورا ریکارڈ تمہارے سامنے ڈال دیں گے. اگر شر پر بھی عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے کا پورا ریکارڈ رکھ کر ٹائم, سیکنڈ, منٹ, ساری چیزوں کے ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے جو تم کیے تھے پورے پکچرز رہیں گے, سب ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ آج سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھ کر چور بھی چوری سے ڈر جاتا, ارے نہ بھائی میں آ گیا, کیپچر ہو جاؤں گا, پھنس جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے پیچھے 2 کرامن کاتبین, 2 سی سی کیمرے بڑے لگا دیے ہیں. وہ پورے ایکٹیویٹیز کو کوریج کرتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں. جب ایک معمولی سے موبائل فون میں 568 GB کا کارڈ ہو سکتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اس کارڈ کو بنانے والے خالق کے پاس ریکارڈ کرنے والا کتنا GB کا ہوگا. الغرض آیت شریفہ کے معنی یہ ہے کہ جس نے بھی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی, خیر نیکی کی ہوگی, وہ اسے دیکھ لے گا. اور جس نے بھی ذرہ برابر بھی بدی, برائی, گناہ, شر کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا. کہاں پر؟ قیامت میں, پورا ریکارڈ کے ساتھ. اب اس حساب سے اگر واقعی ضمیر زندہ ہے, اللہ کا ڈر, خوف, شوق دل میں بیٹھا ہوا ہے, تو آدمی خیر کے کام کرتے ہوئے جشن منائے گا, شکر ادا کرے گا, اور شر کا کام, بدی کا کام, گناہ کا کام کرتے ہوئے رک جائے گا, تھم جائے گا. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خیر اور شر میں فرق کرنے کی کیپیسٹی آئے. خیر کون سا جو میں کہہ دوں وہ خیر, شر کون سا میں جو کہہ دوں وہ نہیں. قرآن جسے خیر کہتا ہے وہی خیر, قرآن جسے شر کہتا ہے وہی شر, قرآن جسے نیکی کہتا ہے وہی نیکی, قرآن جسے بدی کہتا ہے, برائی کہتا ہے وہی برائی. تو اس حساب سے خیر اور شر میں فرق کرنے والا جب فرق کرنے کی کیپیسٹی اپنے اندر بڑھا لیتا ہے, پیدا کر لیتا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ خیر کو کمانے میں اور شر سے بچنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھ لیتا ہے. حاضرین محترم, کسی بھی چیز کے لیے ایک نشانی, ایک علامت, ایک سائن بتائی جاتی ہے کہ اگر یہ سائن دیکھو تو پھر اختیار کرو. جیسا کہ آپ ٹریفک رول میں بھی دیکھتے ہیں کہ سائن یو ٹرن لینے کا ہے تو یو ٹرن کا سائن وہاں لگا ہوا رہتا ہے, یو ٹرن لینا ہے. ایگزٹ لینا ہے تو سائن لگا ہوا رہتا ہے. آگے جانا ہے, اسپیڈ ہے تو سائن لگا. علامتیں, ہر چیز کی علامت ہوتی, نشانی ہوتی, تاکہ سمجھ میں آئے کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے. تو شر کیا ہے, خیر کیا ہے, گناہ کیا ہے, بدی کیا ہے, نیکی کیا ہے, یہ بھی سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایزی فارمولا, آسان فارمولا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو عطا کر دیے, بتا دیے, دے دیے, ہینڈ اوور کر دیے کہ دیکھو سیلف ٹیسٹنگ کر لو. سیلف ٹیسٹنگ کر لینے کے بعد اب سیلف ٹیسٹنگ کرے, مارے, خون نکلا, لگائے, لگا کے دیکھ لے, رینڈم چیک کر لے, ارے بلڈ شوگر کنٹرول میں, شوگر بڑھ گئی, شوگر ڈاؤن ہو گئی, بی پی کا آلہ لگائے, ٹیسٹ کر لیے, دیکھ لیے, امیڈیٹ معلوم ہو گیا. تو سیلف ٹیسٹنگ کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے, ایک شخص آیا اور آ کر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہے. سوال کیا ہو رہا ہے, ایمان کیا ہے, بلیفز کسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اذا سرت کا
हसनतुका, जब तुझे तेरी नेकी, भलाई, खैर तुझे खुश कर दे, हैप्पीनेस बना दे, तुझे इस बात पर माइल कर दे कि मैंने जो काम किया मुतमईन हो, अच्छा किया। वसाअत का सय्यतुका, और तेरा बुरा काम, तेरा अमल किसी और का नहीं, अल्लाह के नबी का जो इरशाद है गौर से सुनिए, कि तेरी नेकी तुझे खुश करे और तेरा गुनाह तुझे बुरा लगे। इरशाद फरमाते हैं कि फंता मोमिन, तो तू मोमिन है। सवाल हुआ था कि ईमान क्या है, अल्लाह के नबी ने आसान फार्मूला हाथों में दे दिया कि देखो तुम अपने आप को मोमिन अगर समझना चाहते हैं, मोमिन दिखलाना चाहते हैं, मोमिन बनाना चाहते हैं, तो नेकी के वक्त अपने दिल को खुश और मुतमईन पाओगे। जब गुनाह किसी भी वजह से हो जा रहा है, गलती बुराई हो जा रही है, दिल में खटक ज़मीर उठे और खचो के मारने लगे, तुम पर हथौड़े मारने लगे, तो समझो कि फ़अंता मोमिन, तो तुम मोमिन है। ये सेल्फ टेस्टिंग का इतना प्यारा फार्मूला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे दिए। अब जो लोग मोमिन होते, महदवी होते, बड़े तुर्रे तुर्रे होते लगे हुए, इसके बावजूद भी शर का काम बड़ी शौक से करते हैं, शर करते हुए ना बड़ी खुशी मिल रही है, खैर का काम करते दिल छोटा गमगीन, मैं क्या करूं भाई, सब कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं करूं क्या, ये जो फीलिंग आती है तो समझ लीजिए फांता मोमिन नहीं, फांता काफिर। बरक्स है ना भाई, एक सूरत बता दिए, एक शक्ल बता दिए कि ईमान किसे कहते हैं। अब जो बेईमान होता, मतलब ये कि खैर को खैर नहीं समझता, खैर करने पर उसे खुशी नहीं होती। नमाज भी पढ़ा तो चलो अब सोसाइटी में पढ़ना है भाई, पढ़ लिए चलो हम भी चित्ती पढ़ ले, चले गए। हाँ, शर का काम करने बड़ा पुरजोश, मारो ऐसे तेजी में जोश दिखा रहा, बुढ़ा भी हो गया है, जवान ज़ईफ़ी में जवानी से ज़्यादा जोश होता है, ज़ईफ़ी में जवानी से ज़्यादा जोश होता है, भड़कता चराग सुबह जब खामोश होता है। बुढ़ा भी हो गया लेकिन शर का काम कर रहा है, क्या समझते हैं, अरे भाई अल्लाह खल इनको खबर में पैर लटके फिर भी कर रहे हैं। तो मतलब ये कि उनका ईमान की हरारत खत्म हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के प्यारे नबी बता रहे हैं। ये सेल्फ टेस्टिंग का फार्मूला हमारे आपके हाथों में दे चुके हैं। ये मेरी आपकी टेस्टिंग नहीं है, मेरा आपका डिसीजन नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, नेकी पर खुश होना, गुनाह पर रंजीदा होना, ये ईमान की अलामत है। गुनाह पर खुश रहे, ग्रुप बना लिए, चोरबाजारी चल रही, लुप्पाडुप्पी चल रही, धोखेबाजी चल रही, फिर इधर भी कर रहे हैं, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। ये सूरत हाल होती है, दुनिया में भी नाकाम नामुराद और आखिरत में तो जलील और रुस्वा। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले सोचना, करके नहीं सोचना। बेवकूफ़ करके सोचता है, अक्लमंद करने से पहले सोचता है, चाहे वो खैर का काम हो या शर का काम हो। हाज़रीन मोहतरम, यकीनन रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना हमें अच्छाइयाँ सिखाता है, बुराइयों से बचाता है, और लेकिन इसके लिए शर्त है ईमान। हमारा ईमान जितना मजबूत होगा, साफ़ होगा, नीट एंड क्लीन होगा, कोई मिलावट, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, तो फिर समझ लीजिए कि हमारा ईमान हमें उभारेगा। कर ये खैर का काम है, ये काम कर, ये कर, ये काम का, ये खैर का काम कर, ये नेकी का काम कर, ये नेकी पर अमल कर, और वही ईमान फिर उसे रोकेगा था। मैं ए बदबख्त किधर जा रहा, कोई नहीं, आपको कोई सेल्फ टेस्टिंग में कोई और दूसरी मदद नहीं करता, आपका अंदर का ज़मीर ही मलामत करता है, क्या जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, किधर, ज़रा कदम रुकते, अरे होगा नहीं, गलती से कदम उठ रहे थे, गलती से इरादा हो रहा था, अल्लाह रोकता, मदद करता। तो ये सेल्फ टेस्टिंग है। अब आप देख लीजिए, नेकी छोटी हो या बड़ी, उस पर कितनी एहतियात के साथ, ईमानदारी के साथ अमल करना है। जामे मुस्लिम में हदीस शरीफ आई है, हदीस नंबर 1914। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मैंने एक शख्स को देखा कि वह जन्नत में हर तरफ नेमतों के मज़े लूट रहा है। अब आप देखिए, जन्नत में हर तरफ नेमतों के मज़े लूट रहा है, क्योंकि उसने रास्ते के दरमियान से एक ऐसे दरख्त को काट दिया था जो लोगों को तकलीफ दे रहा था, ईज़ा दे रहा था।
مطلب یہ کہ ایک نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا درجہ بلند کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی اس کو وہاں پر جنت میں نعمتوں سے مزے لوٹتے ہوئے دیکھے. تو ایک اور حدیث شریف ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عائشہ ایاک ومحرقات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. اے میرے پیاری زوجہ, میری پیاری بی بی عائشہ, معمولی گناہوں سے بچو, چھوٹے چھوٹے نظر نہ آنے والے معمولی کاؤنٹ ہونے والے گناہوں سے بچو, اس لیے کہ اللہ کے ہاں ان کا بھی حساب ہوگا, ان کی بھی سزا مقرر ہے. تو اب انسان بھی دیکھ لیجئے, نیچرلی انسان پہاڑ سے ٹھوکر کھا کر گرتا, ماؤنٹ سے پہاڑ سے ٹھوکر کھا کر گرتا, چھوٹی چٹان سے چھوٹے پتھر سے ٹھوکر کھاتا. چھوٹی چھوٹی گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں, جمع ہوتے ہوتے وہ پہاڑ بن جاتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, یہ حدیث بھی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو معمولی مت جانو. چھوٹی نیکی ہے اسے معمولی مت جانو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر, صلہ, ریوارڈ, بدلہ مقرر کر رکھا ہے, فکس ہے. ویسے ہی کسی بھی گناہ, چھوٹے گناہ, معمولی گناہ کو حقیر مت جانو, کیونکہ اس کی سزا, اس کی پنش اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کر رکھے ہیں, اس کی سزا بھی مقرر ہے. تو اس اعتبار سے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے, جیسا محاورہ بھی ہے کہ فارسی کا, خطرہ خطرہ دریا می شود, ایک ایک خطرے سے دریا بن جاتا. پانی جو آسمان سے برستا بلبل نہیں برستا, موسلا دھار بارش بھی ہوئی تو خطروں کی شکل میں آتی ہے, بہت وقت خطرے موٹے رہتے, وہی قطرے جم جم کے گنڈی پیٹ بھر دیتے, حسین ساگر بھر دیتے, کرشنا بھر دیتے, یہ سب جتنے بھی تالاب ندیاں ہیں سب بھر جاتے. تو ویسے ہی مومن بندہ اگر خیر پر عمل کر رہا ہے, چھوٹے چھوٹے خیر جمع ہو کر اس کے خیر کا اکاؤنٹ بڑا ہو جاتا ہے. اگر شر کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, تو چھوٹے چھوٹے گناہ اور برائی جمع ہوتے ہوتے بہت بڑا اس کا برائی کا, گناہ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے. اس لیے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کی بڑی عبادت روزہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. وجہ کیا ہے فرض کرنے کی روزے کی؟ دن بھر میں کھانے پینے سے, صحبت کرنے سے رک جانے کی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, بتا دیا گیا کہ لعلکم تتقون, تاکہ فائدہ صرف تمہارا ہے, تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزے رکھنے والے ہو, تم پرہیزگار بنو, مجھے بھوکے پیاسوں کی ضرورت نہیں ہے, تم پرہیزگار بنو, تم متقی بن جاؤ, تم بچنے بچانے والے بن جاؤ, نیک و کار بن جاؤ. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ تقوی, پرہیزگاری کا ہے. ہمیں حساب, احتساب لینا ہے, سیلف ٹیسٹنگ کرتے رہنا ہے. میرے بھائیو دیکھیے, اتنا ایزی اور آسان فارمولہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان کردہ فارمولہ ہے. نیکی پر تیرا دل خوش ہوتا ہے, مسرور ہوتا ہے, شادماں ہوتا ہے, تو پھر تو شکر بجا لا. اور برائی کے وقت دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے اور بچ جاتا ہے, رک جاتا ہے, تو اس پر بھی شکر بجا لا. گناہ سے, برائی سے بچ گیا. کیوں؟ کہ تم مومن ہے. تو مومن گھرانے میں پیدا ہو کر مومن نام رکھنے سے کام نہیں, بلکہ مومن جسے کہتے ہیں, قرآن جسے مومن بتاتا ہے, وہ مومن کی صفات, وہ اوصاف, وہ علامتیں, وہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. رمضان المبارک کی ساری عبادتیں وہی علامتوں کو مومن بندوں میں ٹھوس ٹھوس کر, بھر بھر کر دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے, رسول مہدی کے صدقے سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے اس مقدس عبادتوں والے سیزن میں ہم عبادتوں سے کما حقہ فائدہ اٹھائیں, عبادتوں کو اختیار کریں اور ان ساری باتوں سے بچیں جو عبادتوں کو غارت کرنے والی ہو جاتی ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.